شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے افسوس کے ساتھ بلوچستان کی حکومت نے جو آپ کو چہرے نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں، ہم سب کو، باقی بھی ہمارے ایک ساتھی ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، انہیں بھی ہمارے ساتھ انہوں نے فورتھ شیڈول میں ڈالا ہے۔ میں نے آج تک یہ تحقیق نہیں کی تھی کہ فورتھ شیڈول مطلب یہ کس چیز پہ لاگو ہوتا ہے، کس طرح کا کام جب ہوتا ہے اس کے بعد پھر ان لوگوں پہ لاگو ہوتا ہے۔ جب رات کو کسی وکیل سے پوچھا اور خود اسٹڈی کی، تھوڑی بہت معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کالعدم تنظیموں اور دہشت گردوں پہ یہ لاگو کیا جاتا ہے، انہیں فورتھ شیڈول میں ڈالا جاتا ہے۔ ہم وہ سیاسی کارکنان ہیں جنہوں نے 2011 میں ضلع ہرنائی سے پولیٹکس کا آغاز کیا، پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ کوئی بھی سیاسی کارکن جو ہے وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم کو اور اس کے نظریے سے مطمئن ہو کر اس کے پلیٹ فارم سے اپنے پولیٹکس کا آغاز کرتا ہے۔ اس وقت سے لے کے آج تک ہم نے جو بھی جدوجہد کی ہے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہرنائی میں ہو، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہرنائی سے باہر کہیں بھی کوئی سیاسی جدوجہد ہو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، ہم نے اس میں ہمیشہ ایک پڑھے لکھے آئین قانون کو ماننے والے سیاسی کارکن کی طرح شرکت کی اور اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے امن کا نعرہ سر بلند کیا، امن کے ساتھ ساتھ قانون کی حکمرانی کی طلبگاری کا نعرہ بلند کیا، انسانی بنیادی حقوق کے رائٹس کے لیے ہم نے قربانیاں دی، ہم نے اس ملک میں جو دہشت گردی ہے اس کے خاتمے کے لیے جدوجہد کی، لیکن اس کا صلہ آج اس ریاست نے، اس صوبے نے ہمیں فورتھ شیڈول میں ڈال کے دیا ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے وہ صوبہ جسے 75 سالوں سے یا اس ملک کے بننے کے بعد، اس صوبے کے الحاق ہونے کے بعد آج کے دن تک ہمیں بنیادی حقوق تو یہ ریاست نہیں دے پائی، یہاں سے سندھ اور ریکارڈنگ نکالنے کے باوجود ہمیں جو ہمارے بنیادی رائٹ سے پینے کا صاف پانی تک نہیں دے پائی، ہمیں چلنے پھرنے کے لیے سڑک نہیں دے پائی، ہمیں پڑھنے لکھنے کے لیے اچھے تعلیمی ادارے نہیں دے پائی، ہمارے علاج معالجے کے لیے ہیلتھ کے ادارے جو اس وقت کے اس دور کی ضرورت ہے وہ اس ریاست نے ہمیں نہیں دیے۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن ہمیں آپ نے، آپ کے بوٹ پالشیوں نے، کیونکہ یہاں جو بلوچستان میں حکومت ہے وہ ویسے نام کے لیے تو حکومت ہے لیکن یہاں کوئی حکومت نہیں ہے، یہاں نظام مکمل کنٹرول ہے، اور کنٹرول کرنے والے جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ذہنی مریض ہے، جس طرح عمران خان نے کہا کہ ذہنی مریض جو ہے ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ ضیاء الحق کے دور سے لے کے آج تک کتنی دفعہ ہمارے ادارے نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل جو ہے وہ 1400 افراد ہے۔ وہ 1400 افراد مسئلہ نہیں ہے، آپ کا ذہن اور آپ کی پالیسی اور آپ کے فیصلے جو ہے وہ اصل مسئلہ ہے اس صوبے کا۔ آپ یہاں بنیادی رائٹ نہیں دیتے، آپ اگر کوئی لیگلی آئینی جدوجہد کر کے اپنے بنیادی حقوق کے طلبگار بنتے ہیں یا اس ملک میں حقیقی آزادی کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو آپ ان کے اوپر یا ATC کے مقدمات بناتے ہیں، یا آپ انہیں FIRوں میں ڈال کے مختلف تھانوں کے چکر لگواتے ہیں، یا آپ یہ جو آج بونڈا کام آپ نے کیا ہے 31 دسمبر کو یا 30 دسمبر کو جو نوٹیفیکیشن یہاں سے ہوا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ سے جو فورتھ شیڈول میں ہمیں ڈالا گیا ہے، آپ یہ کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے صرف مختصراً سوچ سمجھ کے بتائیں، اگر آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے، اگر آپ کسی کو زبردستی اس کے ہاتھ پیر باندھ دیں گے، اس کی آنکھیں باندھ دیں گے، وہ کیا کرے گا؟ کس طرف جائے گا؟ آپ کس کے لیے راستے کھول رہے ہیں؟ آپ نے تو جو سیاسی کارکنان ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے تاکہ اس ملک میں، اس صوبے میں جو مایوس نوجوان ہے وہ سیاست کا رخ کرے، وہ قلم کا رخ کرے، وہ اس ملک کی بہتری کے لیے اپنا حصہ شامل کرے۔ لیکن آپ کے حرکات اور آپ کے فیصلے جو ہیں وہ یہاں بلوچستان کی عوام کو ضیاء الحق کے دور سے لے کے، بھٹو کے دور سے لے کے، ایوب خان کے دور سے لے کے آج تک دیوار سے لگا رہے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس صوبے میں جو اربوں ڈالر کے منرلز ہیں وہ آج ہم سے اونے پونے داموں ہمیں بلیک میل کر کے انٹرنیشنل دنیا لے کے جا رہی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ اپنی عوام نہیں کھڑی ہے۔ آپ جتنا جھوٹ کہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے، ہمارے اوپر عوام کا اعتماد ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے۔ نہ پنجاب میں عوام کا اعتماد ہے، نہ سندھ میں عوام کا اعتماد ہے، نہ خیبر پختونخوا میں عوام کا اعتماد ہے۔
بلوچستان کے حالات تو آپ سب کے سامنے ہیں. تو ہم التجا کرتے ہیں جو غیر قانونی عمل ہمارے ساتھ کیا گیا ہے ہم اس کو چیلنج کریں گے, ہم عدالت بھی جائیں گے. حالانکہ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ عدالتوں میں بھی اس وقت ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے. اگر انصاف ملنا ہوتا تو ہمارے لیڈر جس نے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے قربانیاں دی, جس نے ورلڈ کپ جیت کے دیا, جس نے شوکت خانم بنا کے دیا, جس نے نمل یونیورسٹی بنا کے دی, جس نے اس ملک میں سب سے بڑے تعداد پہ اس ملک میں جو کلائمیٹ چینج تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بلین ٹری لگائی, جس نے اس ملک میں مزدور, کسان, یتیم, مسکین, طالب علم کے لیے احساس کفالت رجسٹریشن سینٹر کھلوائے, اس شخص کو بھی انصاف نہیں مل رہا ہے. تو میرے جیسے بلوچستانی کو, کیونکہ بلوچستان کا CNIC اور لوکل جو ہے وہ اس ملک میں سب سے کمزور تصور کیا جاتا ہے. باقی ہم ذہنی طور کمزور نہیں ہیں, ہم ذہنی طور بے وقوف نہیں ہیں, لیکن ہمارے ساتھ جو ایک سوتیلی ماں کا سلوک ہے نا وہ ہمارے ساتھ ریاست بھی کر رہی ہے, اور یہاں ریاست کے جو مورے بٹھائے گئے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. میں ان تمام چیزوں کا مذمت کرتا ہوں اور اپنے پارٹی سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس معاملے پہ آواز اٹھائیں اور اس چیز کی مذمت کریں, اور لیگلی اس کا انشاءاللہ ہم لوگ مقابلہ کریں گے.